Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Mohammad Asif at the rate of Reality Matters 333. Dear viewers, آج کے اس لیکچر میں ہم ایک ایسے ٹرم پر بات کریں گے جس کا تعلق براہ راست انگلش لٹریچر سے ہے۔ یہ ٹرم پوئٹری میں پوئٹک کرٹیسزم میں یوز ہوا ہے، جس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں نیگیٹیو کیپیبلٹی۔ نیگیٹیو کیپیبلٹی کیا چیز ہے؟ یہ ٹرم بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ہاں بہت زیادہ ایک ایمبیگوٹی رکھتا ہے انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے۔ تو سیدھا سادہ الفاظ میں اس ٹرم کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ ویورز، نیگیٹیو کیپیبلٹی دو الفاظ سے بنا ہے، نیگیٹیو اور کیپیبلٹی۔ نیگیٹیو کا مطلب ہم اس سینس میں نہیں لیں گے، ایک ڈیگریڈڈ سینس میں نہیں لیں گے، بلکہ یہاں جان کیٹس کا اس سے کیا مراد ہے اور کیپیبلٹی سے اس کا کیا مراد ہے، یہ اس کے ارادے پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا چلتے ہیں کہ یہ کب سامنے آیا یہ لفظ یا یہ ٹرم۔ جان کیٹس ایک بار ایک خط میں اپنے بھائیوں کو یہ ٹرم ایکسپلین کرنے لگا، نیگیٹیو کیپیبلٹی ٹرم کو۔ تو جان کیٹس نے کہا کہ یہ نیگیٹیو کیپیبلٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک آرٹسٹ میں نہیں پایا جاتا۔ یہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ خصوصیت موجود ہوتی ہے کہ وہ ان دا فیس آف ایمبیگوٹیز، انسرٹنٹیز اور حقائق کے اپوزٹ جو بھی دنیا میں چیزیں موجود ہوتی ہیں ایبسٹریکشنز کے طور پر، تو وہ چیزیں ایک آرٹسٹ نے ایکسیپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ وہ آرٹسٹ اس کے مطابق نیگیٹیو کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹریڈیشنلی اگر ہم دیکھیں تو دنیا ایک بہت بڑی جگہ ہے۔ پرانے زمانے میں ہم نے گریک مائتالوجی کے بارے میں پڑھا ہے۔ لوگ دیووں اور دیوتاؤں کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتے تھے۔ تو ریئلٹی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو مائتالوجی ایک سچائی اور حقیقت پر مبنی چیز نہیں ہے، کیونکہ دیوتا اور دیوتائیں ہیں ہی نہیں موجود۔ لیکن جان کیٹس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم مانیں گے تو اپنے لٹریچر میں اس کو شامل کریں گے تو اس کا بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کو ریئلٹی کے حساب سے اگر اس کو ہم پرکھیں گے تو پھر وہ ہمارے لٹریچر کا حصہ بنتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان سب چیزوں کو شامل کریں گے لٹریچر میں جن کی ریئلٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے ریئل ورلڈ میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جو ریئلسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ نیگیٹیو کیپیبلٹی نہیں رکھتے اکارڈنگ ٹو جان کیٹس۔ جان کیٹس کے مطابق کون تھا جو سب سے زیادہ نیگیٹیو کیپیبلٹی رکھتا تھا؟ شیکسپیئر، اس کا استاد بھی مانا جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو جان کیٹس شیکسپیئر بہت سارے خوبیوں کے مالک تھے لٹریچر میں۔ اس نے بہت سارے ایمبیگوٹیز کو، انسرٹنٹیز کو، ابہامات کو، مائتالوجیز کو اپنے لٹریچر میں، اپنے پلیز میں شامل کیا ہے، اور انہی کی وجہ سے جان کیٹس نے شیکسپیئر کو نیگیٹیو کیپیبلٹی والا ٹریٹ رکھنے کے برس میں شامل کیا ہے۔ جان کیٹس نے کس کو اس لسٹ سے نکالا ہے؟ اس نے کالج اور ساتھی کو اس سے نکلا ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں جو کہ وہ صرف حقیقت پر چیزوں کو پرکھتے ہیں اور ان کو لٹریچر میں لاتے ہیں۔ رومانٹک ایج ایک ایسا ایج تھا جس میں دنیا سے، عام زندگی سے
چیزیں اٹھائی جاتی تھی اور وہ لٹریچر کا حصہ بن جاتے تھے۔ تو جان کیٹس سٹریس کرتا ہے اسی چیز پر کہ ہم نے اپنی مرضی سے چیزوں کو پرکھنا نہیں ہے، کہ جو چیزیں بالکل ریئلسٹک ہوں ہم ان کو لٹریچر میں لائیں گے، اور جو چیزیں ریئلٹی کے برعکس ہوں ہم ان کو نہیں لائیں گے۔ تو جان کیٹس کے مطابق اس کی بات صحیح ہے، کیونکہ جو بھی چیزیں آپ لٹریچر کا حصہ بنائیں گے تو اس کا اپنا ایک مزہ آتا ہے، پھر اس کا اپنا ایک مٹاس ہوتا ہے، وہ لٹریچر کی زینت بن جاتی ہے۔ یہ ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم اس میں چناؤ کریں۔ تو نگیٹیو کیپیبلٹی آپ کی سمجھ میں یہ کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اور ٹرمز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو اللہ۔